بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز تو میری کلیئر آ رہی ہوگی آپ کے پاس؟ جی بالکل۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز جب آپ ادھر نہ ہوں تو پھر آپ کی آواز کٹ جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ پھر ہم اس وجہ سے میں نے پوچھا، وہ کیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سروس پرووائڈر کی مرہون منت ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کی اب کوریج ہوتی ہے۔ اچھا جی تو آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں، جو ہم نے سلیکٹ کیا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ عموماً اس پہ بات نہیں کی جاتی، اس وجہ سے میں نے کہا کہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے۔ ابھی آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کہیں سڑک کراسنگ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ جی۔ اور پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ گزرتے تھے تو لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہم کب اپنے راستے سے گزریں، کہ چیف صاحب یہاں سے گزر جائیں اور ہم پھر گزریں، ہمیں راستہ ملے۔ بالکل بالکل۔ تو یہی صورتحال ہمارے سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، بھاگ کر بسوں کی وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں کیریئر۔ ہاں جی، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر 25 گاڑیاں ان کی پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، نہ کبھی ان کو کوئی تھریٹ الرٹ جاری ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ کچھ اس طرح کا کوئی ان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ میرے خیال میں جو ہماری اس وقت صورتحال ہے نا، مجموعی طور پر مسلم دنیا کی، بات ذرا کاٹ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا وقفہ کریں گے؟ جی جی جی، میں کہتا تھا کہ یہ مجموعی صورتحال اس وقت ہماری پوری مسلم جو امت ہے نا، جتنے مسلم کنٹریز ہیں، جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جو ان کے ٹاپ بیوروکریسی ہے، وہ ساری اسی طرح کے اس کے اندر رہ رہی ہے۔ اس کے بعد میں تو اس کو پاکستان تک محدود کر رہا تھا، آپ نے تو اس کا دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے۔ ہاں، میں اس لیے وہ کر رہا تھا کہ مطلب اس کو اس طرح اسپیسیفک، مطلب یہ ہمارا اس وقت جو ہم، کیونکہ جو اصل ہمارا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ عزت اور پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، پھر فارن میں کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، تو ان کے اپنے جو کنٹری سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں پاکستان میں جب یہ ہاں جی، تو اس میں جو ایک چیز مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم بلیم صرف سیاستدان کو کیوں کرتے ہیں؟ پھر میرا بڑا یہ رہتا ہے، میں کہتا ہوں پھر جب آپ بیوروکریسی کو آپ معاف کر دیتے ہیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر سیاستدانوں کو بھی جانے دیں۔ اور جب آپ سیاستدانوں پہ حرف تنقید کرتے ہیں، کوئی سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر باقی کون سے دودھ کے دھلے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو پھر معاف کر دیتے ہیں؟ ہمارا جو جہاں تک آواز اٹھانے کی بات ہے، جہاں تک پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پھر سب اس میں ایکول ہونے چاہیے نا۔ یہ وہ والا ملک نہیں ہے جس طرح کے ملکوں میں اس طرح کے سٹینڈرڈز، اس طرح کی سٹیٹس وہ ہوتے ہیں نا کہ ہر کوئی برابر، مطلب سرونٹ کی وہی حیثیت ہے، پولیٹیشین کی وہی، جو جس کیڈر کا ہے اسی کیڈر تک اس کو محدود رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ ملک پوری دنیا پہ رولنگ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے ایک ٹھیکیداری ملک، اس کے اندر ٹھیکیداری ہے، اور جو ٹھیکیدار ہے اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح کا نقشہ ڈیولپ کرتا ہے اسی کے اوپر وہ بلڈنگ بناتا ہے۔ یہاں بیانیے بن جاتے ہیں، بیانیہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے ساری جو گند ہے، جو سارے کا سارا جو غلط اقدامات ہیں، جو ساری غلطیاں ہیں، وہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کے اندر ہیں۔ باقی چاہے وہ دوسرے کسی بھی شعبہ سے ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، کوئی انتظامی حوالے سے کسی اہم عہدوں پر کوئی بھی بیٹھا ہے، تو وہ بالکل مبرہ ہے، ان سے کوئی نہ پوچھ سکتا نہ ان کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو ٹھیکیدار ملکوں میں پھر ہاں جی،
یہاں کیا ہوتا ہے جی، ہمارا ایک ڈی سی اگر اپنے آفس سے باہر نکلو اس کے پاس 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پر ڈی پی او گزرے تو ایسا لگتا ہے کوئی وفاقی وزیر یہاں سے گزر رہا ہے. تو ہر کوئی اپنی اختیار کے مطابق اپنا ہی پروٹوکول بناتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے. اچھا، پھر گالیاں ان کو دی جاتی ہیں کہ جس کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ چیزیں وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، پھر افسوس کی بات بھگتنا یہی ہے عوام نا. کو پڑتا ہے. ہاں جی. اچھا، مطلب اب بات کر رہے تھے یہاں پر بات چلی تھی وہاں باجوہ صاحب کی ویڈیو سے، تو یہ صورتحال صرف آج کی نہیں ہے، یہ تو شروع دن سے ہمارے ملک کی رہی ہے. یہاں پر جو بھی حکمران بنتا ہے پھر نیکسٹ اس کو جب توقع ہو جائے کہ آئندہ میں کبھی الیکٹ یا سلیکٹ یا کبھی میرے ہاتھ پہ طاقت میری نہیں آئے ایکسٹینشن گی، نہیں ہوگی یا ہاں، یا جی میرے ہاتھ میں طاقت نہیں آئے گی، جی وہ چاہے کسی بھی طبقے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، پھر وہ پناہ لینے کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنرل سکندر مرزا سے لے کر ابھی جو ریٹائر ہوئے ہیں وہاں تک. اچھا، اسی طرح اگر آپ سیاستدانوں کی بات کریں، ان کا بھی یہی صورتحال ہے کہ جب وہ یہاں سے مطلب پناہ لینی ہو، جب یہاں اقتدار سے الگ ہوتے ہیں تو فوراً دبئی میں یا لنڈن میں یا پیرس میں جا کر وہ آرام فرما ہوتے ہیں. اچھا، یہاں بیوروکریسی کا تو صورتحال ایسی ہے کہ اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور ملک کو سب سے زیادہ کھانے والی ہے ہی بیوروکریسی. اچھا، وہاں کا عام جو مطلب ایک ضلعی سطح کا جو افسر ہوتا ہے اس کی صورتحال اور اس کا لائف سٹائل آپ دیکھیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اور جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اثاثجات کتنے ہوتے ہیں. تو یہ تو المیہ ایک چلتا آ رہا ہے. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں، جب طاقت میں ہوتے ہیں، تو پھر ہر چیز یا عقل کل یا طاقت کا محور بھی وہ خود اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بعد میں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یہاں پر رہنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے، کھاتے بھی اسی ملک کا ہی ہیں اور پھر یہاں پر رہنا بھی گوارا نہیں کرتے. اچھا، دوسری طرف ظاہر ہے کہ ہر ادارے میں اچھے برے ہوتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہو، چاہے وہ پولیٹیشن ہو، وہ کبھی علاج کرانے باہر نہیں گیا. کوئی پولیٹیشن بے شمار ایسے ہیں جی ہمارے بالکل، ملک پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں. جی، ہاں، وہ پولیٹیشن وہ نہ کبھی علاج کے لیے ملک سے باہر نہ گئے، ان کے نہ بچوں کی کبھی، باہر کی ڈگریاں ہیں، نہ ان کے باہر کے نہ بزنس کچھ. ہیں. ایسے بھی جی ہیں. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، ایسے بھی ہیں جو جا بھی سکتے ہاں ہیں. جی، مطلب بیشتر تو سورسز ایسے پورے کہ ہیں نہیں ان کے جا پاس. سکتے، سورسز بھی ہیں، جی لیکن ان کا مرنا جینا یہیں پر ہے. پھر یہاں پر ہماری عوام کا دوغلا پن ہو جاتا ہے. میں تو سیدھے جو میں سوچ رہا ہوں میں وہ بیان بھی کر رہا ہوں. میں جی یہاں پر کوئی ڈھکے چھپے الفاظ یا کوئی سی تردد کا اوپن شکار ٹاک ہے نہیں جی، ہوں. یہ اوپن ٹاک ہے. ہاں، اوپن ٹاپ ہے. جی اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ جو پولیٹیشن سب کچھ یہیں پر اپنے ملک میں رکھ رہا ہے، اس نے جو کچھ بھی ہے اسی ملک میں ہے، کبھی وہ باہر بھی نہیں گیا وزٹ کے لیے. ہاں، کہ سرکاری کام کے لیے کسی عہدے پر ہو تو وہ تو پھر ایک آفیشیل سرکاری دورہ ہوتا ہے. جی اب پھر ہماری رائے یہاں پر عوام کی رائے دو ہو جاتی ہیں. وہ تو محب وطن شمار ہوتا ہے جو باہر بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، جس کے ڈیرے رشتہ دار باہر بھی ہوتے باہر ہیں. جی ہاں، اور جس کا سب کچھ اپنے ملک میں ہوتا ہے اس کو پھر ہم محب وطن کیا، اس کو غدار کے سرٹیفکیٹ اس کو بانٹنا شروع کر پاکستان کا دیتے ہیں. شہری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں شہری ہم. تسلیم نہیں کرتے جی بے شمار. اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، میں اس مثال دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. اب اے ایم پی کے کتنے ہیں یہاں پر، خصوصاً یہ بلور خاندان ہے. جی آپ نظریات سے میرا ان کا اختلاف ہے اور واضح اختلاف ہے، میں ان کے بالکل. نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہاں پر ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہاں جی، پورا خاندان لیکن اجڑ آج گیا ہے. پورا خاندان اجڑ گیا، جی لیکن یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ اگر مذہبی پارٹیوں کی طرف جائیں، سیاسی میدان میں بھی آپ جے یو آئی کے لیڈرشپ دیکھیں آپ، ہاں جی، یعنی ان پر یہاں پر کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں. خود جو امیر اور ہیں جے یو آئی کے، 30-35 سال سے وہ پاکستان کی پاور پولیٹکس کر رہے ہیں. ہاں جی، اور جی یہاں پر رہ رہے ہیں. جی اور دونوں کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری قوم کا نظریہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑے
میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے. اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے آپ بے شمار آپ کہہ دیں کہ ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں جی، لیکن آپ کی مجبوریاں ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ اپنے ملک کے لیے قربانی تو دے سکتے ہیں آپ یا یہ نہیں تو دے دیکھیں سکتے؟ آپ کا سٹیٹس کیا ہے پاکستان کے اندر. ہاں جی جی اچھا آپ قربانی دیں گے تو یہ آپ کے لیے جی آپ کا نام ہی بنے گا. آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق دبئی کے ساتھ ہے. جی اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں جنرل مشرف صاحب تھے، ہاں جی، وہ کتنا، میں کہتا سب ہوں اس سے سے پہلے جاوید میں نے پاکستان اور مکے حکمران نہیں اور دیکھا. جی اچھا جنرل مشرف صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوئے ایک دن یہاں پر انہوں نے قیام نہیں کیا، بعد میں آئے پولیٹکس کے لیے یہاں پر آئے، کچھ دن کے لیے آئے پھر چلے گئے. اچھا اس سے پہلے آپ اس سے پہلے جو یہاں کے جو پاور حکمران رہے ہیں بلکہ شوکت عزیز صاحب، ہاں جی وہ تو پاکستان کے سٹیزن بھی نہیں ہیں، جی ان کے پاس تو پاکستان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، باہر سے امپورٹ کر کے وزیر اعظم بنایا گیا اور پھر جیسے ہی پرائم ٹینیور پورا منسٹرشپ ہوا. گئی جی اور وہ چلتے بنے. اچھا اسی طرح اس سے پہلے ظاہر یہ جمہوری حکومتیں ہی رہی ہیں، ان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. جی اچھا اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب رہے ہیں، وہ تو چلو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جی ان کے ساتھ تو ایک حادثہ پیش آ گیا تھا. اگر اس سے پہلے بھی ہم جائیں، یحییٰ خان ہے، ایوب خان ہے، جی سکندر مرزا، کون ہے ان میں سے جو پاکستان میں رہا ہے؟ اچھا مطلب آپ نے، میں نے تقریباً تمام پولیٹیشین کے نام لیے ہیں. اچھا اسی طرح تمام جو دوسرے ڈکٹیٹر آئے امریت کے جو دور کے سربراہ مملکت رہے ان کا میں نے ذکر کیا ہے. کون ہے یہاں پر پاکستان میں رہنے والا؟ اور پھر اس پاکستانی قوم، اچھا پھر عجیب بات تو یہ ہے نا کہ یہی لوگ جنہوں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے، جی جنہوں نے کبھی بھوک کا نام محسوس ہی نہیں کیے بھوک، جی وہ اس قوم کی بھوک مٹانے کے دعوے دار بنے ہوئے. یہ تو دیکھیں میں نے بات وہی کی کہ پاکستان ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہر شعبے کا ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے، اور جو بندہ پاکستان کے سلجھانے کی یا بات کرے گا، جو پاکستان کے حقیقی درد کی بات کرے گا، وہ غدار ہوگا، وہ پاکستان کی شہریت سے باہر ہوگا. تو یہ شروع سے ہے، آگے بھی یہی صورتحال ہونی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے آج کے ولاگ سے آپ کو یہ لگے کہ بھئی کوئی عوام کا رجحان تبدیل ہوگا یا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے اس وقت تک. لیکن ہم اپنا حصہ اس لیے اسے نکال رہے ہیں کہ ہم تو اس کے خلاف اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے کہ آپ یہاں لاکھوں کروڑوں روپے کی مراد لیتے ہیں، سٹیٹس لیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ جی ایک دن ریٹائر ہوتے ہیں یا ایک دن آپ سیاست سے آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ اگلے دن یہاں سے بستر اٹھاتے ہیں اور فوراً بھاگ جاتے ہیں. جب تک جائیں تو ہمیں کہتے ہیں جی پاکستان جیسا سونا ملک نہیں ہے، پاکستان جیسا زرخیز ملک نہیں ہے. آپ کے بچے آپ کی سروس کے دوران باہر ہوتے ہیں، آپ کی سیاست کے دوران کے بچے پڑھ باہر رہے ہیں، بزنس باہر کر رہے ہیں، تو ہم تو یہاں خاک چھاننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمیں تو یہاں اپنے گاڑیوں کے نیچے کچلنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یا بموں کے حوالے کیا ہوا ہے، یا مہنگائی سے مارنے کے لیے، خودکشیاں کرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. بھائی پاکستان آپ کے لیے یہاں پر ایک اور جی بات ہے، میرے ذہن میں ایک بات یاد آ رہی جی ہے. ایک پرانے پولیٹیشین، میں نام نہیں لوں گا ان کا، جی انہوں نے بڑی ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی مثال اس طرح آپ سمجھیں کہ جس طرح مظاہرے نہیں ہوتے، جی ایک جی وڈیرے جی جاگیردار کے جی اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، جی وہ پھر انہی میں سے منشی منتخب کرتا ہے. جی اب وہ جو زمیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ سب مل کے ایک منشی منتخب کر لیں. جی تو لیکن چلتی کس کی ہے؟ آرڈر کس کا چلتا ہے؟ وہ زمیندار زمیندار کے چلتا ہے، جی مالک کے چلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے مالک کچھ اور ہیں، یہاں کے حکمران کوئی اور ہیں، اور منشی کوئی باقی اور جو ہے. منشی حکمران تو یہاں کے منشی ہیں، ہاں جی باقی عوام ہیں وہ بھی غلام ہیں، جی وہ اپنے میں سے ہی منشی منتخب کر لیتے ہیں. لیکن آرڈر حکمرانوں کا نہیں چلتا، جو جی منشی بنے ہوتے ہیں آرڈر مالک کا ہی چلتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال آج کی ولاگ میں میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. تو آخر میں پھر میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے وہی اس ملک کے ساتھ معاملہ کرے. آمین.